السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی و دوستو، آج آپ سے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں۔ اعتکاف میں رہتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو آج یہی مسئلہ آپ سے بیان کرنا ہے۔ تو اعتکاف کے آداب بیان کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جائے گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنے مسئلے کو کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں، اعتکاف کے اندر کن آداب کی رعایت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، السنت علی المعتکف، یعنی کہ سنت اعتکاف کرنے والا جو آدمی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، اللہ یعود مریضا، یہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے، ولا یشہد جنازتا، اور نہ وہ کسی کے جنازے کے اوپر جا سکتا ہے، ولا یمس المرأۃ، اور نہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، ولا یباشرہا، اور نہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ، مگر ہاں نہ وہ کسی حاجت کے لیے نکل سکتا ہے مگر اپنی یعنی کہ اہم ضرورت یعنی تقاضا پیشاب پخانہ کے علاوہ، ولا اعتکاف الا بصوم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور نہیں اعتکاف اس آدمی کا مگر وہ روزہ رکھنے والا ہو، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور نہیں اعتکاف اس آدمی کا مگر جامع مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرے۔ رواہ ابو داود، اس کو روایت کیا ابو داود نے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ضروری ہے کہ وہ تو یعنی کہ بالقصد اور ٹھہر کر مریض کی عیادت نہ کرے اور نہ مسجد سے باہر جائے اور نہ نماز جنازہ میں شریک ہو اور نہ عورت سے صحبت کرے اور نہ عورت سے مباشرت کرے اور نہ علاوہ ضروریات یعنی مثلا پیشاب پخانہ کے علاوہ کسی دوسرے کے کام سے جو ہے باہر نکلے۔ ہاں پھر فرمایا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور اعتکاف جامع مسجد میں صحیح ہوتا ہے۔ تو اس میں جمہور ائمہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے جمعہ کی مسجد ضروری نہیں، یعنی جامع مسجد جس میں جمعہ ہو، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف صحیح ہے جہاں پانچوں اوقات کی نمازیں ہوتی ہیں، جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں جس مسجد میں ہوتی ہیں وہاں اعتکاف درست ہے جمہور ائمہ کے نزدیک۔ تو حدیث میں مسجد جامع سے مراد جمعہ والی مسجد نہیں ہے بلکہ جماعت والی مسجد مراد ہے جہاں پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہو۔ دیہاتوں میں جن مساجد میں جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں نہیں ہوتی ہیں ان میں اعتکاف ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنے طور پر ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کرنے والے بیچ مسجد میں، یعنی کہ البتہ علماء نے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں مساجد میں فرق بیان کیا ہے کہ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام یعنی مکہ میں ہے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہے، پھر مسجد اقصی کا اعتکاف ہے اور پھر جامع مسجد کا اعتکاف افضل ہے۔ بہرحال معتکف کے لیے مسجد میں کھانا لانا اور پھر کھانا
ہاں کھانا لانا اور پھر کھانا جائز ہے، مگر کھانے کو جائز کرنے کے لیے اعتکاف کرنا کوئی معبود شرعی نہیں ہے۔ جس طرح تبلیغی حضرات کرتے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ جب اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتے ہیں تو روزہ بھی رکھیں۔ ہاں اگر جز وقت ہی اعتکاف ہے تو اس میں روزہ نہیں ہے، یعنی نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کچھ دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ معتکف کے لیے خرید و فروخت بھی مسجد میں جائز ہے، مگر سامان اندر لانا منع ہے۔ نیز یہ خرید و فروخت صرف اپنی ذات اور اہل عیال کی ضروریات سے متعلق ہو، عام تجارت مراد نہیں ہے، نام و جائز ہے۔ حالت اعتکاف میں فضول باتیں کرنا منع ہے، لیکن بالکل چپ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ باتیں کرنا جائز ہیں۔ معتکف کے لیے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا افضل ہے اور سونا مسجد میں جائز ہے۔ علم دین کے طلباء کے لیے بھی مسجد میں رہنا اور سونا جائز ہے۔